سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ فہزموہم بإذن اللہ، سو انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ رب العالمین نے دی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ علوم سکھائے جو اللہ نے چاہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ رب العالمین دور نہ ہٹائے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العالمین بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ لشکر طالوت جو ایک اسلامی لشکر تھا، اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی سرپرستی میں طالوت کی قیادت کے اندر یہ لشکر جالوت سے جا کے ٹکرایا۔ اس لشکر میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت ابھی نبی بنے نہیں تھے، نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، لڑکے تھے نوجوان، وہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ تو جالوت نے جب مقابلے کا چیلنج کیا تو اللہ پاک نے اسی نوجوان لڑکے سے، حضرت داؤد علیہ السلام سے، جالوت کو مروا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جو اپنے طاقت، اپنے قوت، اپنی وسائل پر گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان طاقتوروں کی طاقت کو، ان گھمنڈیوں کے گھمنڈ کو، ان وسائل والوں کے وسائل کو تہی دست و تہی دامن، خالی ہاتھ لوگوں سے ذلیل و رسوا کرواتا ہے۔ ابو جہل بھی بڑا سردار بنا تھا اور پورے عرب کا اپنے آپ کو چودھری اور وڈیرا اور نواب سمجھتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو قتل کروایا تو دو بچوں کے ہاتھ سے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نوجوان لڑکے، اور پھر اس کی گردن اتاری تو ایک کمزور اور دبلے پتلے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ ممولوں سے شہباز کو مار گراتا ہے،
وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر تباہ کروا دیتا ہے۔ اور آج بھی ہم اللہ پاک سے دعا گو بھی ہے کہ اللہ ہمارے جو مسلمان مجاہدین فلسطین میں کمزور نہتے، اللہ تیرے نام کے لیے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے ساتھ سینہ سپر ہے، اللہ تو ان کو فتح یاب فرما اور ان بڑی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ حکمت سے مراد بعض حضرات نے فرمایا دانائی کی باتیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی زیرک، دانا، بینا، سمجھدار تھے، اور اللہ کے ہر نبی انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ترین، عقل مند ترین، ذہین ترین انسان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو حکمت دی، بعض علماء نے فرمایا اس حکمت سے مراد نبوت ہے، کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر نبوت تو ملا کرتی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی آئے جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور ایک عظیم الشان بادشاہ بھی تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی عطا کی، اور ان کو تو ایسی بادشاہت دی، خود انہوں نے دعا کی تھی ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے عطا کر دی۔ دنیا کے اندر ان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، جنات پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، پانیوں پہ حکومت، گویا کائنات کی ہر چیز ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی تھی۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اللہ نے نبوت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وہ علوم سکھائے جو اللہ نے چاہے۔ علماء نے لکھا ہے روحانی علوم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو دنیا کے لیے بھی علوم سکھائے۔ اس طرح کمائی کے ذریعے اللہ نے ان کو سکھائے کہ زرہ بنایا کرتے تھے، لوہے کی زرے جو جنگ کا ایک لباس ہے، آج کل اس کو کہہ لیں بلٹ پروف جیکٹس، یہ جیکٹس، یہ ایسی زریں تیر اور تلوار اور نیزے سے بچانے والی یہ زریں تیار کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور اللہ کی شان، آج کل لوہے سے کوئی چیز بنانی ہو تو لوہے کو بھٹی میں گرم کرنا پڑتا ہے، وہ پگھلتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو پھر اس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ معجزہ رکھا تھا کہ جیسے ہی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا پگھل کے نرم ہو جاتا، اور ہاتھ سے ہی اس سے جو چیز بنانا چاہتے بنا لیتے، اور ایسی زریں بناتے تھے کہ ان کی زریں اس وقت کی دنیا بھر میں مانی جاتی تھی۔ تو ایسے بہت سارے علوم اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آیت کے ایک جملے میں جہاد کا فلسفہ بیان کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ پاک کچھ لوگوں سے ہی کچھ لوگوں کو پیچھے ہٹاتا، باطل والے آتے اللہ اس کے مقابلے میں حق والوں کو لے آتا ہے، شر والے آتے ہیں اللہ اس کے مقابلے میں خیر والوں کو لے آتا ہے، فساد اور بربادی والے آتے ہیں تو اللہ ان کے مقابلے کے اندر امن اور آشتی والوں کو لے آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا، اگر دنیا کے اندر یہ مقابلہ برپا نہ ہوتا
تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اسلام کا جو حکم جہاد ہے، یہ جہاد کا حکم برائے فساد نہیں بلکہ برائے امن ہے۔ اسلام نے جہاد کا جو حکم دیا ہے دہشت گردی کے لیے نہیں دیا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ صرف اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کے لیے دیا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہر ایک اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ پوری زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ زمین جب اللہ کی ہے تو جس کی زمین اسی کا نظام چلے گا تو سکون ملے گا۔ زمین کسی اور کی اور نظام کوئی اور چلائے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میرا مکان ہو، اس مکان میں کوئی اور آ کے کہے جناب یہاں میں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے بھی اپنی گاڑی کھڑی کرنی، میں نے بھی فلاں کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ میری دکان ہے، دکان کے سامنے کا تھڑا، حالانکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، وہ سامنے کی جو جگہ ہے میں اس پہ بھی کسی کو اپنا پھٹا بھی نہیں رکھنے دیتا۔ یہ بازاروں میں چلے جائیں تو دکانوں کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے اس کا بھی کرایہ لیتے۔ ہماری دکان کے سامنے پٹا لگانا ہے تو کرایہ دو، کیوں بھائی تم اس کے مالک ہو کیا؟ تو کیا ہے کہ وہ اپنی زمین سے آگے کی جو خالی زمین ہے اس پہ بھی کسی کی مداخلت انسان برداشت نہیں کرتا۔ کوئی مداخلت کرے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی زمین ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس کے حکم سے زمین قائم ہے، اس کی زمین پر نظام امریکہ کا چلے گا، اس کی زمین پر نظام جو ہے وہ یہودیوں کا، اسرائیل کا چلے گا۔ اب یہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوری دنیا پہ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس فساد کو روکنے کے لیے یہ جہاد ہے۔ آج حماس کے مجاہدین دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو اپنی زمین پہ جو دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑانا چاہتے ہیں، اپنی زمین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن پروپیگنڈا ایسا ہے کہ آج نعوذ باللہ مجاہدین کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے ہسپتال نہیں چھوڑے، جنہوں نے سکول نہیں چھوڑے، جنہوں نے مساجد نہیں چھوڑی، جنہوں نے بوڑھوں، بچوں، عورتوں کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو امن کے لیے لگے ہوئے۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، یہ مجاہدین وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کام ہے، جہاد والا عمل۔ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، دامے درمے سخنے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنی حکومتوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ تم نہیں لڑ سکتے تو ہمیں اجازت دو، انشاءاللہ مسلمان نوجوان اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا تحفظ کرنا جانتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اسلام کو ہی فتح نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دفع نہ کروں، لوگوں کو لوگوں کے ذریعے نہ ہٹاؤں، تو زمین میں تو فساد ہی فساد پھیل جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑے ہی فضل والے، اس لیے وہ باطل کے مقابلے میں حق کو لے آتے ہیں۔ وہ یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آتے ہیں، وہ فرعون کے مقابلے میں کسی موسیٰ کو لے آتے ہیں، وہ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کا کردار ادا کرنے والے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ ہر دور کے اندر میرے عزیز دوستو فرعونیت بھی رہی ہے اور موسویت بھی رہی ہے، ہر دور کے اندر یزیدیت بھی رہی ہے، اللہ نے حسینی کردار والے لوگ بھی پیدا کیے۔ اللہ مجھے آپ کو وہ حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں تک اللہ پاک نے یہ طالوت اور جالوت کے واقعہ کو ذکر کیا۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا بھی ذکر کر دیا۔
فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بالکل حق اور سچ ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ طالوت کا واقعہ جو ہے، حضرت طالوت کی یہ لشکر کشی اور یہ سارا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 571، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال کے بعد، اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، یعنی اظہار نبوت آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا، یعنی 611 کے اندر آپ نے اظہار نبوت فرمایا۔ اب 1100 اور 600 گویا 1700 سال پہلے کا واقعہ، 1700 سال پہلے کا واقعہ، اور اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے اور سنا رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی؟ اللہ رب العالمین نے، اور وہی اللہ ہے جس نے آپ کے سر مبارک پہ تاج نبوت بلکہ تاج ختم نبوت سجایا، تو آپ پکی بات ہے کہ رسول ہے، ورنہ ایک واقعہ جو 1700 سال پہلے کا ہو اس کی صحیح خبر کون دے سکتا ہے اور کیسے دے سکتا ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جتنے علوم ہوتے ہیں وہ سب علوم اللہ دیتا، ان کو کون ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے علوم سارے کے سارے کس نے دیے ہوتے ہیں؟ اللہ نے دیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے علوم میں سے ہی اللہ کے نبی ہمیں علم دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے اس واقعے کا نتیجہ آخر میں کیا نکالا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محبوب کوئی مانے یا انکار کرے، کوئی تسلیم کرے یا ٹھکرائے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کریم جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے، اور ہم تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے اس کو ہم پڑھیں۔ تو روزانہ یہ درس قرآن ہوتا ہے، اس کے علاوہ دینی پروگرامات ہوتے ہیں، ہمارا گشت ہوتا ہے، یہاں پہ اور دینی اعمال ہوتے ہیں۔ ہم اس دینی تمام اعمال کے اندر شامل ہوا کریں۔ اگر آج ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں شامل نہیں ہو سکتے تو کل کو اللہ کے نام پہ جان دینی پڑی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر بھی ہمیں دکان یاد آئے گی، پھر بھی ہمیں مکان یاد آئے گا، پھر بھی بیوی بچے یاد آئیں گے۔ تو اس لیے کچھ وقت ہم دین کی کاموں کے لیے ضرور فارغ کیا کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے، دنیا کو جو ہے وہ دین سے روشناس کرنے کے لیے، قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کون کرے گا؟ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا، مجھے آپ کو کرنی۔ ہم اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، یہ بھی ماننے والے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو یہ نبیوں والا کام اب کس کی ذمہ داری ہے؟ لوگوں کو دین سے روشناس کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ کون کرے گا کام؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ تمام حضرات خود بھی دوسروں کو بھی
ترغیب دے کر مسجد میں لائیں، درس قرآن میں بٹھائیں کہ سنیں تو صحیح ہمارا اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 پاروں کا درس مکمل ہوا، اور انشاءاللہ العزیز دعا بھی کریں گے، اور دعا کے بعد آپ کے لیے ہمارے درس کے ہی کچھ ساتھیوں نے، ہمارے بھائی یوسف صاحب ہیں، بھائی اسماعیل صاحب ہیں، بھائی فاروق صاحب ہیں، حاجی عبدالرحمن صاحب ہیں، اور اسی طرح ہماری ناشتے کی اماں جان بھائی صفدر صاحب ہیں، ان حضرات نے، بھائی سلیم صاحب، انہوں نے آپ کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا ہے، تو تمام احباب دعا کے بعد ناشتہ فرما کے دیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنیہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عزيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر، يا الله أنت الله لا شريك لك، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتین ويستسقى الغمام بوجهه۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک 2 پاروں کا درس مکمل ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما کر اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے فلسطینی مجاہدین شہداء، یا اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ان کے قدموں کو جما، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ غیب کے خزانوں سے ان کو قوت اور دلیری نصیب فرما، اللہ ان کے دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما، اللہ اسرائیل، امریکہ اور دوسرے کفار کے گٹھ جوڑ کو ختم فرما، اللہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو حمیت اور غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کا درد نصیب فرما۔ اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو اپنے ان مجاہدین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جس طرح مسلمان عوام کے دل مجاہدین بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو بھی دینی غیرت اور حمیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے فلسطین کو آزاد فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما،
اے ارحم الراحمین ہمارے مراکز کی حفاظت فرما۔